الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ روزے کس قدر اہم ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور ان مقاصد کے مطابق رکھا جائے تو اس کے ثمرات و برکات اور فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، روزے کی اہمیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ روزہ ان عبادات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے۔ تو دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہمارے دین میں روزے کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کے طور پہ شامل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ روزے کی اہمیت ہمارے دین میں اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس کے احکام کو بیان کیا اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ امت کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، ان خاص مجبوریوں کے علاوہ جن میں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہوئی ہیں، عام مسلمان عاقل بالغ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان اس کو رکھتے چلے آئے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک کے اندر صحابہ کرام اس قدر فرضی روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ بچوں کو بھی رکھواتے تھے تاکہ ان کو فرضیت سے پہلے ہی رکھنے کی عادت ڈیولپ ہو جائے ان کے اندر، اور روزہ رکھنے کی تربیت اور اس کی ٹریننگ انہیں مل سکے۔ ایک آخری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور ایک پہاڑ پہ مجھے لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا اسعد، اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکوں گا، تو انہوں نے کہا اِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، آپ کوشش کیجئے، اللہ کے حکم سے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس پہ چڑھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں مشققۃ اشداقہم معلقین بعراقیبہم، ان کی باتیں چیری جا رہی ہیں اور الٹا ان کو لٹکایا گیا ہے اور ان کی ایڑیاں باندھ کے کسی چیز کے ساتھ ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے افطاری کے وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے تھے۔ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں یا اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر شدید سزا ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، نہ تو یہ بھوک ہڑتال ہے، نہ رزق کی کمی ہے، نہ ڈائٹنگ ہے، اور نہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مقاصد روزے کے نہیں ہیں۔ جزوی طور پہ اگر انسان کی صحت کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ایک رزلٹ ہے، مقصد نہیں ہے۔
مقاصد بہت بڑے بڑے ہیں، ان میں سے 5 مقاصد میں آپ کے سامنے شریعت کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ اور روزے کا سب سے پہلا مقصد نیت کی اصلاح اور قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے بڑے بڑے کام، ان کے پیچھے انسان کا ارادہ، اس کی نیت اور اس کا عزم چھپا ہوتا ہے۔ عام زندگی کے اندر ہم کھاتے اور پیتے ہیں، اور بعض دفعہ کھانے پینے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ رمضان ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ایک ایک چیز میں مقصد اللہ کی رضا ہو جائے، نیت خالص ہو جائے، اللہ تک پہنچنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، جنت کے دروازوں پہ دستک دینا۔ روزہ ہماری یہ تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی وجہ سے اور خالص نیت کی وجہ سے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی کا حساب ہونا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور روزے فرض ہیں، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ احتسابہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے، میں روزہ رکھوں گا تاکہ میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے، تاکہ مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اسے ایک بوجھ اور تکلیف نہ سمجھے، بلکہ شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ سمجھتے ہوئے اور اپنی تربیت کے لیے رکھے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں یہ ایک مقصد اگر اس پہ ہمارا فوکس ہو جائے کہ ہماری نیتوں کی اصلاح ہو جائے اور یہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، مراقبۃ اللہ۔ روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا احساس ہے جو روزہ ہمارے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، طرح طرح کی گھر کے فریج میں چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور ہر نعمت بھی میسر ہو، اور دن کے 3-4 بجے بھوک اپنی شدت میں ہو اور پیاس انسان کو تڑپا رہی ہو اور دنیا کی کوئی آنکھ نہ بھی دیکھتی ہو، تو انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں کی اس وجہ سے قریب نہیں جاتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلا مقصد ہے، نیت کی اصلاح، مراقبۃ اللہ۔ اور آج کے اس عہد کے اندر تو اس مقصد کو اجاگر کرنے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ دوسرا ایک عظیم مقصد روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا بظاہر ارادہ، نیت، جذبات اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتا۔ عمل کے لیے انسان کو ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز روزہ ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے محنت اور صبر کی تربیت کرتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے دیکھا جائے تو رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور روزہ صبر کے اوپر ہماری تربیت کرتا ہے۔ جنت میں داخلے کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے اور جس طریقے سے جنتیوں کا استقبال کیا جانا ہے، اس کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو صبر اور ہمت ہی سے دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، اور روزہ ہمیں آخرت کے لیے صبر سکھاتا ہے۔ دنیا کے لیے بھی انسان صبر کرتا ہے تبھی وہ کام اس کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اندازہ کیجئے، ایک مزدور
کیسے 12 گھنٹے کی مزدوری کے اوپر صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ ایک ملازم کیسے پورا مہینہ مخصوص وقت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے ایک وظیفہ لینے کے لیے یا سیلری یا پیکج لینے کے لیے۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے جیسے تم محنت کر رہے ہو اور صبر کر رہے ہو، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ضبط میں لانے کی اور کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا مقصد جو روزے کے اندر پورا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ انسان کے اخلاق کی اصلاح ہے۔ روزے کے اندر جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر انسانیت کے لیے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ان کی بھوک کا احساس، ان کی غربت کا احساس اور ان کے فقر و فاقہ کا احساس۔ اس لحاظ سے روزہ ہماری ایک سماجی اور سوشل تربیت بھی کرتا ہے، اور سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہمیں بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چوتھی اہم چیز روزے کے مقاصد میں سے، اور خصوصاً ماہ رمضان کے مقاصد میں سے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، تو یہ ماہ قرآن ہے، اس میں قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک تجدید ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے تراویح جیسی ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ قیام اللیل کے ساتھ ساتھ خصوصاً تاک راتوں کا رکھا ہوا ہے، اور لیلۃ القدر اللہ نے اس مہینے کے اندر چھپا رکھی، جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی پیک جو ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ اعتکاف کی صورت میں ہوتی ہے، کہ جب انسان صرف اللہ ہی کی خاطر اللہ کے گھر میں جم کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی لینے کے لیے۔ پانچواں اور آخری اہم ترین مقصد جس کو اللہ تعالیٰ نے جامع الفاظ میں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انسانی تاریخ پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں انسان نے سب سے سنگین اور زیادہ گناہ جو کیے ہیں وہ اپنے اعضاء سے کیے ہیں، اور اپنے اعضاء میں سے بالخصوص انسان نے اپنے جنس کے ذریعے سے، سیکس کے ذریعے سے کیے ہیں، اور پیٹ کی وجہ سے کیے ہیں۔ پیٹ اور جنسی خواہش کی وجہ سے انسان نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو روزے کے اندر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پیٹ کی خواہشات پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور جنسی خواہش کے اوپر ضبط کیسے کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء تک کو شہید کر دیا ایک فاحشہ اور بدکارہ کسی عورت کے عشق اور اس کی ناجائز محبت کی وجہ سے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جو مغرب کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور خصوصاً ایپسٹین فائلز کے بعد جیسے بھیانک چہرہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا مکروہ، غلیظ اور گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے، اس سے اور زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسانیت کو سکھایا جائے کہ
جنس کے اوپر ضبط اور سیکس کے اوپر کنٹرول کس قدر اہم اور کس قدر ضروری ہے۔ تو یہ جو دو انسان کے اندر خواہشیں ہیں، ان میں سے ایک خواہش زندگی کے لیے ضروری ہے، کھانا اور پینا، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور دوسری خواہش جو سیکسول ڈیزائر ہے وہ انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے، توالد و تناسل کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ دونوں خواہشات ہی اگر اپنی حدوں سے کراس کر جائیں تو پھر وہ انسانیت کے لیے تباہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ رمضان اور روزہ ہمیں ان دو خواہشوں کے اوپر ضبط سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھوک نہیں لگی ہوتی اس وقت سحری میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھوک اپنی پیک پہ ہوتی ہے اس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اپنے گھر میں حلال اور پاکیزہ بیوی کے پاس بھی مخصوص دورانیے میں ہم نہیں جاتے تاکہ خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا اور جنسی خواہش کے اوپر ضبط کرنا انسان کو اس کی تربیت حاصل ہو سکے۔ یہ دو بنیادی چیزیں جسے قطعی طور پہ منع کر دیا گیا، لیکن اس کے ذریعے سے یعنی سب سے زیادہ زور آور اور بنیادی یہ انسان کی دو خواہشات ہیں، جب ان کے اوپر انسان کنٹرول کر لے گا تو ان کے ذریعے سے باقی خواہشات کے اوپر، باقی اعضاء کے اوپر کنٹرول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ زبان وہ بولے جو اسے بولنا چاہیے، اور آنکھیں وہ دیکھیں جو ان کو دیکھنا چاہیے، اور ہاتھ وہیں پہ لمس کریں جہاں ان کو لمس کرنے کی اجازت ہے، اور قدم انہی راہوں پہ چل کے جائیں جن راہوں پہ چلنے کی گنجائش اور اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت موجود ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے سے انسان پھر باقی اعضاء کے اوپر بھی کنٹرول اور ضبط کرنا سیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہوتا، من اللغو والرفث، ہر قسم کی فضول بات سے اور ہر قسم کی بیہودہ گفتگو سے اور فحاشی کے اوپر مبنی کلام سے بھی روزہ ہوتا ہے۔ اور جس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ جب ان مقاصد کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو ریزلٹس ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ثمرہ کہ ایک عظیم فرض کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرا ثمرہ افطاری کے وقت اس کو ایک خوشی ملتی ہے، تیسرا ثمرہ روزے کی حالت میں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چوتھا فائدہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پانچواں فائدہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چھٹا فائدہ قیامت کے دن روزہ اس کے لیے سفارش کر رہا ہوتا ہے، ساتواں فائدہ اللہ کی عدالت میں جب انسان پیش ہوتا ہے تو اللہ اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے اسمیل نکلتی ہے وہ بھی اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دیتے ہیں، اتنا اجر کہ رب کریم کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے تھا، میں ہی اس کا صلہ اور بدلہ دے سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اور عظیم فائدہ انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھ دیا جاتا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روزے کی برکت سے کیا کیا ثواب اور کیا کیا اجر دے رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں اور رمضان کو خوش دلی کے ساتھ نمٹائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اور اپنی پوری فیملی اور بچوں کی تربیت کے لیے ان مقاصد کے ساتھ جب ہم اس کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی واقعی ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان مقاصد کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ رب کریم مجھے اور آپ کو صحت، ایمان اور عافیت کی حالت میں
رمضان مکمل نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور ہمارے اخلاق و کردار کو پہلے سے بلند تر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔